بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام نے رزق کی برکات اور ان کی کنجیوں کو چند الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ایک یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے تعدیل ارکان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، جیسے ارشاد باری تعالیٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دیں گے۔ دوسرا یہ کثرت استغفار، یہ بھی کیا جائے زیادہ استغفار، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ استغفار کے بارے میں فرماتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، جو چیز بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدل ملے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ تقوی و طہارت والی زندگی بسر کرے، اس کی وجہ سے رزق میں برکت آتا ہے۔ پانچواں کثرت عبادت ہے، کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ یبن آدم تفرغ لعبادت املأ صدرک غنن و اسد فقرک، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور فقر کو مٹا دوں گا۔ چھٹا ساتواں عمرہ اور حج لگاتار کرنا، پے در پے زیادہ کرنا، یہ فقر اور گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ ساتواں صلہ رحمی کرنا ہے، جو بھی صلہ رحمی کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکات عطا فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ضعیف و کمزور ناداروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی دعاؤں کی وجہ سے رزق میں برکت آتا ہے۔ نواں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ دسواں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، لئن شکرتم لازیدنکم۔ گیارہواں یہ ہے کہ اہل خانہ کو سلام کرنا، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرنے کی وجہ سے رزق میں برکت آتا ہے۔ بارہواں ہے والدین کی فرما برداری کرنا، جس گھر میں فرما برداری ہوتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ طہارت کو لگاتار ادا کرنا، یعنی طہارت پہ رہنا، مطلب آدمی باوضو رہے، دم علی الطہارت یوسع علیک الرزق۔ ایک یہ ہے کہ چاشت کی نماز آدمی پابندی کے ساتھ ادا کرے، صلاۃ الضحیٰ۔ اور ایک یہ ہے کہ سورہ واقعہ پڑھے روزانہ عشاء کے بعد، عشاء کے وقت میں۔ اور آخری یہ ہے کہ دعا کرنا، جو بھی دعا کرے گا تو اس کی وجہ سے رزق میں برکت آئے گا۔ ایک اور بھی ہے، جس گھر میں محمد نام کا کوئی بچہ ہوگا اس کے گھر میں بھی برکت آئے گی۔ اللہ جل شانہ ہمیں رزق میں برکت بھی نصیب فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔